أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. پارہ نمبر 7 اور رکوع نمبر 1. بنی اسرائیل پر حضرت عیسیٰ اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ نافرمان اور حد سے بڑھنے والے ہو گئے تھے، اور یہ ایسے بے غیرت ہو چکے تھے کہ ایک دوسروں کو برائیوں سے منع نہ کرتے تھے۔ آج بھی ان کی دوستی مشرکوں اور خدا کے منکروں کے ساتھ ہے۔ اگر ان کا اللہ پر اور حضور کی سچائی پر ایمان ہوتا تو کافروں سے دوستی نہ کرتے۔ تم دیکھو گے کہ یہودی اور مشرک مسلمانوں کے سب سے زیادہ جانی دشمن ہیں۔ تم نصارہ میں بعض ایسے لوگ بھی پاؤ گے جو عالم اور تارک الدنیا ہے، اور اپنی حق پسندی کی وجہ سے ان ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان حق پسند نصارہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا کلام سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ پکار اٹھے، ہم نے حق کو پہچان لیا ہے، ہم اللہ پر کیوں ایمان نہ لائیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے نیک دل ایمان والے نصرانیوں کو دنیا اور آخرت کی رحمتوں سے نوازے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات الہی کو جھٹلایا وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ رکوع نمبر 2. ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کی ہوئی پاکیزہ چیزیں حرام نہ قرار دو۔ خواہ مخواہ قسمیں نہ اٹھاؤ۔ بیہودہ قسموں کی اور بات ہے، لیکن جو شخص دل سے قسم کھا کر توڑ دے تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر کوئی شخص تنگ دست ہو تو 3 روزے رکھ لے۔ تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور معبودان باطل کے نشان اور پانسے سب شیطانی کام اور سراسر گندگی ہیں۔ شراب اور جوے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ڈلوانا چاہتا ہے، نماز اور یاد الہی سے روکتا ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔
اہل ایمان اور نیک عمل لوگ جو پہلے کر چکے ہیں اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔ اللہ تعالی نیکوکاروں کو دوست بناتا ہے۔ رکوع نمبر 3۔ احرام کی حالت میں جب تم احرام باندھ لو تو احرام کی حالت میں شکار سے روکا گیا ہے۔ اسے ہلکی بات نہ سمجھو، اس میں تمہاری اطاعت کی آزمائش ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر شکار کر بیٹھے تو اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ حالت احرام میں دریا اور سمندر کا شکار جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام امن اور اجتماع کا ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ قربانی کے جانوروں اور عزت والے مہینوں کی عزت کا خیال رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف حق بات پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو ناپاک چیزیں پاک چیزوں کے برابر نہیں ہو سکتی، خواہ ان کی زیادتی تمہیں اچھی لگے۔ رکوع نمبر 4۔ اے مومنو، بلا ضرورت سوال نہ کیا کرو۔ جو کچھ ضروری تھا وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بتلا دیا گیا ہے۔ جو کچھ چھوڑ دیا گیا ہے گویا اللہ پاک نے اس سے درگزر فرمایا ہے۔ مشرکین عرب بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے اور انہیں مقدس سمجھتے تھے، ان پر سواری کرنا اور ان کا گوشت کھانا حرام سمجھتے تھے۔ فرمایا گیا کہ یہ سب مشرکانہ باتیں ہیں، کوئی شخص حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ و رسول کی بات ماننے کی بجائے یہ کہنا کہاں کی دانش مندی ہے کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر عمل کرو۔ جی اب آواز آگئی ہوگی آپ کو، بیچ میں انٹرنیٹ چلا گیا تھا اس لیے آواز چلی گئی تھی۔ جی اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی اب آواز آ رہی ہے؟ ٹیکسٹ کر دیں کیونکہ میں نے اس کو کلوز کیا ہوا ہے۔ جی اب بھی آواز نہیں آ رہی؟ جی اب آواز آ گئی ہے؟ جی وہ لائٹ چلی گئی تھی چونکہ انٹرنیٹ کلوز ہو گیا تھا، اس لیے اب آواز بالکل کلیئر ہوگی۔ رکوع نمبر 4 سے ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 4۔ اے مومنو، بلا ضرورت سوال نہ کرو، جو کچھ ضروری تھا بتلا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے تمام احکام کو مسلمانوں تک پہنچا دیا گیا ہے، اور جو رہ گیا ہے گویا اللہ پاک نے اس سے درگزر فرمایا ہے۔ مشرکین عرب بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے اور انہیں مقدس سمجھتے تھے، ان پر سواری کرنا اور ان کا گوشت کھانا حرام سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ یہ سب مشرکانہ باتیں ہیں، کوئی شخص حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کی بجائے یہ بات کہنا کہاں کی دانش مندی ہے کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر عمل کریں گے۔ وہ کون سے ہدایت یافتہ تھے؟ مسلمانوں، تم اپنی جان کی فکر کرو،
تم ہدایت پر قائم رہو گے تو یہ گمراہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ وصیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس پر 2 معتبر گواہ ہونے چاہیے۔ اگر مسلمان نہ ملے تو دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ گواہ قسم اٹھا کر گواہی دیں کہ ہم کسی لالچ سے جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ اختلاف کی صورت میں فریقین اپنے اپنے گواہ پیش کریں، جو انکار کرے اس سے قسم لی جائے گی۔ رکوع نمبر 5۔ قیامت کے دن تمام رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے گئے تھے لوگوں نے ان پر کہاں تک عمل کیا۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان پر گو نہ گو انعامات فرمائے تھے۔ روح القدس سے مدد بخشی، طرح طرح کے معجزے عطا کیے گئے، مگر بنی اسرائیل ایمان نہ لائے اور ہر بار نئے معجزے کی فرمائش کرتے رہے، یہاں کہ حضرت مسیح سے فرمائش کی کہ تیرے رب سے ہو سکتا ہے تو ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کرے تاکہ ہم کھانے پینے سے فارغ ہو کر عبادت میں لگ جائیں اور آپ کی صداقت کا یقین بھی ہو جائے۔ حضرت مسیح نے رب کریم سے مائدہ سماوی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں بتلا دو تمہاری یہ فرمائش بھی پوری ہو جائے گی، پھر بھی تم نے انکار کیا تو یاد رکھو تمہیں ایسی سزا ملے گی جو آج تک کسی کو نہیں دی گئی۔ ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتا تھا۔ رکوع نمبر 5۔ حساب کتاب کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا، اگر میں کہتا تو تیرے علم میں ہوتا۔ مولا کریم جب تک میں بنی اسرائیل میں موجود رہا انہیں یہی کہتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ جب تو نے مجھے بلا لیا تو میرے بعد جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا مجھے علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کا دن سچوں کی کامیابی کے ظہور کا دن ہے، لیکن بدعہدوں اور جھوٹوں کو آج حسرت اور نامرادی کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے ان کے لیے سدا بہار باغات ہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ رکوع نمبر 7 سے سورہ الانعام کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے جس کے 20 رکوع ہیں اور 165 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 7۔ اس سے پہلی صورتوں میں بالعموم خطاب اہل کتاب سے تھا، اس سورہ مبارکہ میں زیادہ طور سے مخاطب مشرک ہیں اور وہ جماعتیں یا افراد جو آسمانی کتابوں اور آخرت پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ فرمایا گیا تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ کو سزاوار ہیں جس نے پوری کائنات پیدا کی، تاریکی اور روشنی بنائی، دونوں کا فرق ہر آنکھ محسوس کر لیتی ہے، لیکن جو لوگ اپنے رب کے منکر ہو گئے ہیں وہ دونوں میں فرق نہیں کرتے اور خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی خدا نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے 2 میعادیں ٹھہرا دیں، ایک زندگی کی مہلت ہے، دوسرے قیامت کا مقررہ وقت ہے۔ زندگی کی مہلت عمل کے لیے ہے اور قیامت کا مقررہ وقت عمل کے نتیجوں کے فیصلوں کے لیے ہے۔ افسوس ان انسانوں کی غفلت پر ہے جو اللہ کی نشانیاں جھٹلاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا پیغام لے کر آئے تو حق کے منکر اس یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور جس شخص کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گمراہ قرار دے دیتا ہے۔ تم سے کہیں طاقتور قومیں اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں ہلاک ہو چکی ہیں، بھلا انکار کر کے تم کیسے بچ جاؤ گے؟ مشرک کہتے ہیں اگر قرآن ایک کتابی شکل میں ہم پر اترتا
اور پیغمبر کی بجائے کوئی فرشتہ رسول بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا تو ہم مان لیتے۔ اس کے جواب میں فرمایا ان کا کہنا غلط ہے، اللہ پاک کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح کی فرمائشیں پوری کرے، اور اگر اس طرح کی عجیب و غریب باتیں دکھلا بھی دی جائیں تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اول تو دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فرشتے اتر کر انسانوں کے سامنے چلنے پھرنے لگیں۔ یہاں اگر فرشتے بھی آئیں گے تو انسان ہی ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی اڑائی گئی، جیسا آج آپ کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے، لیکن اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ جس بات کی ہنسی اڑاتے تھے وہی بات ان پر آ پڑی۔ رکوع نمبر 8۔ فرمایا ان سے کہو کہ دنیا میں چل پھر کر دیکھیں جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، اور کون ہے جس نے یہ تمام کارخانہ ہستی پیدا کیا ہے، کون ہے جس کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، کون ہے جو سب کو رزق دیتا ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں، رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا کس کی طرف سے ہے، دکھ دور کرنے والا اور سکھ لانے والا کون ہے، خوب سن لو اس کے عذاب سے وہی بچے گا جس پر وہ رحم کرے گا۔ اس کلام حق کی وہی خدا گواہی دیتا ہے، اور اس سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے۔ اہل کتاب اس حقیقت سے بخوبی باخبر ہیں، وہ معبود دیکھتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں تمہارے ہر شرک سے بیزار ہوں۔ رکوع نمبر 9۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پاک پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ جو لوگ خدا تعالی کے ساتھ شرک کے دعوے کرتے ہیں وہ خدا پر جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے ظالم کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ مشرک اگر نبی کریم کی بات سنتے بھی ہیں تو سمجھنے اور ماننے کے لیے نہیں بلکہ مذاق اڑانے کے لیے سنتے ہیں۔ قرآن مجید ان کو پہلے مشرکوں کے واقعات سناتا ہے، یہ ان سے سبق حاصل کرنے کی بجائے کتاب اللہ کو پہلے لوگوں کا افسانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی آنکھیں اس وقت کھلے گی جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے اور کہیں گے کاش پھر دنیا میں جانا ہوتا اور ہم ایمان لے آتے، کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ روز حشر کا احساس آج کر لیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتلاؤ کیا یہ حقیقت نہیں، اب اپنے انکار کا عذاب بھگتو۔ رکوع نمبر 10۔ بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ جب قیامت آ جائے گی تو یہ اپنی کوتاہیوں کا ماتم کریں گے، یہ اپنے سارے گناہ پیٹوں پر لاد کر رب کے حضور پیش ہوں گے۔ سن لو دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، جبکہ آخرت کی زندگی میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہر خیر موجود ہے۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طرح انکار کیا گیا، رسولوں نے صبر و اثبات سے کام لیا، یہاں تک کہ ان کے پاس میری مدد آ گئی، پس آپ ان کے انکار کرنے پر پریشان نہ ہوں۔ ایمان وہی لائیں گے جن کے اندر خیر ہوگی۔ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں وہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ آسمان و زمین نشانیوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن جو اندھے ہو چکے ہیں ان کو نشانیوں سے کیا حاصل۔ ان سے پوچھو کہ اگر خدا تعالیٰ تمہیں عذاب میں پکڑ لے یا قیامت کی گھڑی آ جائے تو پھر کس کو پکارو گے؟ یقیناً اسی کو پکارو گے، اپنے سارے من گھڑت خدا بھول جاؤ گے، لیکن اس وقت کی پکار سے کیا حاصل ہوگا۔ رکوع نمبر 11۔ یہ عذاب مانگتے ہیں، ان سے پوچھو کہ اگر خدا کا عذاب آ گیا تو انہوں نے اس سے بچاؤ کا کیا سامان کیا ہے۔ پہلی قوموں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کیا، اس پر وہ گڑ گڑائے، لیکن خدا کی طرف توجہ کرنے کی بجائے ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ خوشیوں میں مگن ہو گئے تو اچانک ان پر عذاب آیا اور خدا نے ان کی جڑ ہی کاٹ ڈالی۔
اگر یہی حال ان لوگوں کا ہو جائے تو ان کی کیا چیز بچائے گی؟ پیغمبر کی زبان مبارک سے اعلان کروایا گیا کہ میں خدا کے خزانوں کا مالک اور غیب کا عالم ہونے کا دعویٰ دار نہیں ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو وہی الہی کی پیروی کرتا ہوں۔ یاد رکھو، آنکھوں والے اور اندھے برابر نہیں ہوتے ہیں۔ رکوع نمبر 12۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ جو نیک صفت لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈر رہے ہیں وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کو قرآن کے ذریعے سے جگاؤ۔ جو معجزات کے طالب ہیں ان کی فکر نہ کرو۔ غریبوں کو جو اللہ کی خوشنودی کے طالب ہیں امیروں کے مطالبے پر اپنے سے دور نہ کرو۔ اگر یہ امیر تمہاری مجلس میں اس لیے نہیں آتے کہ آپ کی مجلس میں غریب لوگ ہوتے ہیں تو ان امیروں کو دفع کرو۔ آپ ان کے اسلام کے ذمہ دار نہیں۔ آپ اپنے پاس نیک صفت غریبوں کو خوش آمدید کہیں اور ان کو خوشخبری سنائیں۔ رکوع نمبر 13۔ آپ اعلان فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ جنہیں تم مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں۔ تم مجھے کہتے ہو کہ جب ہم تیری بات نہیں مانتے تو تو ہم پر کیوں عذاب نہیں لے آتا؟ سنو، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو ابھی فیصلہ ہو جاتا، لیکن عذاب اللہ کے اختیار میں ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، میں نہیں۔ کسی درخت کا کوئی پتا اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر ایسی شے نہیں جو کتاب روشن میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اس نے جو قانون مقرر کر دیا ہے اسی کے مطابق عذاب کا ظہور ہوگا اور تم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رکوع نمبر 14۔ اپنے بندوں پر رب کا پورا اختیار ہے۔ وہی فرشتوں سے جان نکلوا کر سب کو اپنے سامنے پیش کرے گا اور بہت جلد حساب لے گا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ صحرا کی وسعتوں میں اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں خطرات سے کون بچاتا ہے؟ اس وقت تمہاری دستگیری کون کرتا ہے؟ کیا صرف اللہ کی رحمت ہی نہیں جو آگے بڑھ کر تمہاری دستگیری کرتی ہے؟ وہ اگر چاہے تو تم پر آسمان سے عذاب بھیج دے یا زمین تمہارے پاؤں تلے سے عذاب کی صورتیں پیدا کر دے یا تمہیں آپس میں لڑا دے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کھلم کھلا حق کا انکار کر رہے ہیں اور یہود بکواس کرتے ہیں، آپ ان سے جدا رہیں۔ آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی کے چکر میں پڑے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ ان کو صرف یہ بتا دیں کہ ایک نہ ایک دن اپنے برے کاموں کے نتائج بھگتو گے۔ اس دن تمہاری دولت اور تمہارے سفارشی تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ رکوع نمبر 15۔ ان سے کہہ دیے کہ حق واضح ہو جانے اور اللہ کی ہدایت آ جانے کے بعد ہمیں کیا پڑی ہے کہ صحرا میں گم ہونے والے قافلے کی طرح بھٹکتے پھریں۔ ہم تو اللہ کی بادشاہی کو مانیں گے، ہدایت اس کی طرف سے ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہ کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ قابل غور ہے جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے فرمایا کہ تم نے بتوں کو کیوں اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تم تو بالکل گمراہ ہو گئے ہو۔ اللہ رب العزت نے نہایت حکمت سے سمجھایا کہ سورج، چاند اور ستارے سب چڑھتے اور ڈوبتے رہتے ہیں، یہ بھلا رب کس طرح بن گئے؟ رب تو آسمان و زمین اور ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں نے اپنا رخ اسی طرف کر لیا ہے، میں سب کو چھوڑ کر اسی کا ایک ہو گیا ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں۔ یاد رکھو میں اسی سے ڈرتا ہوں، تم اپنے جھوٹے معبودوں سے مجھے نہیں ڈرا سکتے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ رکوع نمبر 16۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور ان کے بعد ان کی اولاد میں جو بے شمار نبی اور رسول آئے وہ سب دین توحید کے حامل تھے۔ ارشاد الہی ہے کہ اصل ہدایت کی راہ یہی ہے جس پر یہ تمام پیغمبر قائم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا،
انہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے نوازا۔ اگر کافر اس کا انکار کرتے ہیں تو ان کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو توحید کی تائید و حمایت میں لا کھڑا کر دے گا۔ ان سے کہہ دیں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے کتاب نصیحت ہے۔ رکوع نمبر 17۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کفار اور مشرکین کا یا کسی اور کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا تو یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات لائے تھے، ان کو تو تم مانتے ہو، وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ بس قرآن مجید کو بھی میں نے ہی اتارا ہے۔ قرآن کریم پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، آخرت کو ماننے والے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ انہیں کہہ دیں کہ میں اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، تم کل موت کی سختیوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، خدا کے حضور تنہا پیش ہوں گے، تمہارے سفارشی اور جھوٹے معبود یہیں رہ جائیں گے، وہاں کوئی تمہارے کام نہ آئے گا۔ رکوع نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے کونپلے نکالتا ہے، وہی زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا فرماتا ہے۔ اس نے تورات کے بعد قرآن مجید کو اتارا، اس نے رات کے بعد صبح کو نکالا اور چاند اور سورج کو کام پر لگا رکھا ہے۔ اس نے ستارے پیدا کیے، اتنی بڑی مخلوق عالم انسانی کو ایک آدم علیہ السلام کی اولاد سے آگے بڑھایا۔ وہی تو ہے جو آسمانوں سے بارش اتارتا ہے، پھر طرح طرح کی سبزیاں اور پھل اگاتا ہے۔ افسوس، ان ظالموں نے جنات کو رب کا شریک بنا لیا، یہی نہیں بلکہ رب کی بیٹیاں بنائیں، بیٹے بنائے۔ خوب سن لو، وہ تمہارے تمام شرکوں سے پاک ہے اور ہر شے سے بلند و بالا ہے۔ رکوع نمبر 19۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا وہی اللہ ہے، وہ ہر شے کا خالق ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمہارے پاس ہدایت آ چکی ہے، اب جو گمراہی اختیار کرے گا ذمہ داری خود اس پر ہوگی، میں تو وہی الہی کا پیروکار ہوں۔ مسلمانوں کو نصیحت فرمائی گئی کہ مشرکین کے معبودان باطل کو گالیاں نہ کہیں، وہ مشتعل ہو کر تمہارے سچے خدا کو برا بھلا نہ کہنے لگ جائیں۔ وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ بہانہ ساز اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ تم کوئی نشان اور معجزہ دکھا دو تو ہم پر ایمان لے آئیں گے۔ انہیں کہہ دیجئے کہ ساری نشانیاں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، تمہارے دل اور تمہاری حق ناشناس آنکھیں اس طرح پھر گئی ہیں کہ تم ایمان نہ لاؤ